کلمہ سے دعا برائے ظہور حجت خدا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانات اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ قوت اللہ قدرت اللہ مشیت اللہ نصر اللہ فتح اللہ جنب اللہ روح اللہ قلب اللہ نفس اللہ امر اللہ لقاء اللہ صورت اللہ بہاء اللہ الأجل 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 یا وارث صف ازا، سب بولو یا وارث صف ازا، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث سیدہ، یا وارث دین خدا، یا وارث دین خدا، یا وارث مصطفیٰ، سب بولو یا وارث مرتضیٰ، یا وارث خون شہداء، یا وارث ذوالجنا، یا وارث ذوالجنا، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، کمبر کی پکار، قلندر کی پکار، ابو ذر کی پکار، زمین کی پکار، آسمان کی پکار،
سورج کی پکار، چاند کی پکار، ہر علم کی پکار، ہر علم کی پکار، گہوارے کی پکار، سیج کی پکار، مہندیوں کی پکار، تبرکات کی پکار، سادات کی پکار، سادات کی پکار، زواروں کی پکار، عزاداروں کی پکار، ماتمیوں کی پکار، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مالک کی شاہی دکھائے، دشمنوں کی تباہی دکھائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس ناحق خون کا بدلہ لینے والے لشکر میں شمار فرمائے، اس قائم کے ساتھ جو صدیوں سے خون رو رہا ہے۔ شہنشاہ کے ظہور و سلامتی کے لیے اپنے اپنے والدین اور کل مومنین کی طرف سے بآواز بلند صلوات۔ قبلہ کی تبرک شبی کی برآمد ہونی ہے؟ دوستو، میں ایک نام پہ سرکار کے رکا تھا، وہ ہے بہاء اللہ۔ دل چاہتا ہے میں اس کے معنی آپ کے سامنے عرض کروں۔ حسن جو ہے نا، فطرت سلیم اس سے پیار کرتے، جمال سے محبت ہوتی، جو بد فطرت نہیں ہوتا اسے محبت ہوتی۔ آواز اب تک میری پہنچ رہی ہے جی؟ مجھے بڑا آرام ملا ہے کہ سید صاحب نے کہا ہے کہ کل کی تقریر پہ بڑے کچھ مہربانوں کے یہ تاثرات ہیں کہ شکر ہے کہ کوئی آرام سے بچوں کو سمجھا کے مجلس پڑھنے والا ہے، تو میری ہمت اور بڑھ گئی ہے، میں اور آرام سے بچوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوستو، جو جس سے بھی محبت کرتا ہے، میں بس کچھ نہ کہیں، انہیں کچھ نہ کہیں، آپ مطمئن رہیں، جو جس سے، یہ سنی شیعہ الحدیث سارے سنو، جس سے جو محبت رکھتا ہے وہ اس میں کوئی بھی نقص نکالے تو اسے غصہ لگتا ہے۔ لڑائی فساد مسلمانوں میں اس لیے ہے کہ ان کے محبوب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سمجھ آگئی؟ وہ جس کو بھی محبوب بنا بیٹھے ہیں، دوسرا اس کے کسی فعل پہ اعتراض کرتا ہے تو اسے غصہ لگتا ہے، پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ آگئی ہے جی؟ اس کا حل کیا ہے؟ آخر ایک مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل بھی تو ہونا ہی چاہیے نا۔ امن کمیٹیاں وغیرہ وغیرہ، انتظامیہ، وہ ایجنسیاں پریشان ہیں کہ بابا اس امن کو کیسے قائم کریں۔ تو اس امن کے لیے بنیادی ہے کہ پہلے ہم سب اپنے آپ کو مسلم سمجھیں۔ میری بات سن رہے ہو؟ ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھیں، لا الہ الا اللہ کے پابند سمجھیں، آزاد نہیں کسی کے اپنے آپ کو عبد سمجھیں۔
جب آپ عبد بن گئے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ محبوب انہیں بناؤ جن میں عیب کوئی نہ ہو. حیدری محبوب میں ذرا احتیاط برت لو. میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے کیوں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بند میں قید ہو کے بات کرو تو جھگڑے سمٹ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کیسے؟ تو آپ اپنے محبوب نہ بناؤ. ذرا میری طرف دیکھنا جی. آپ اپنے محبوب نہ بناؤ، اس کو محبوب بناؤ جس کو تمہارے اللہ نے محبوب بنایا ہے. الأجل 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 سب بولو. الأجل 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ خان صاحب میں نے ٹائم دیا جی. سمجھ آ رہی ہے جی؟ بس میں جلدی آگے جانے لگوں، زیادہ اس پہ وقت نہ لگ جائے. منزل کچھ میں آپ کے سامنے ایک پہلو آج اور رکھنا چاہتا ہوں. بس یہ معنی کر لوں، چونکہ بندے بالکل چپ تھے نا. میں نے کہا کہ اس کے معنی پہنچ جائیں سرکار کی رعیت تک. اب سمجھ آ گئی. اللہ جمیل ہے، نام ہے نا اللہ کا جمیل. اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں صورت کے حسین، ایک ہوتے ہیں سیرت کے حسین. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہو سکتا ہے کسی کی صورت خوبصورت ہو لیکن سیرت بدصورت ہو. کیا سن رہے ہو جی؟ تواڈے پاس انجے بندے کوئی نہیں ہیں؟ یہ تے قرآن اس بڑے لب دینے تھے ہے نا. صورت کے بڑے حسین. سیرت میں امام نے فرمایا تھا غلام سے کہ حاجی بہت تھوڑے ہیں، جانور بہت زیادہ ہیں. حیدری خدا را ذرا دل و دماغ سے میرے ساتھ سفر کرو تو میں کچھ عرض کر سکوں آپ کے سامنے. میرے بھائیوں، ایک ہو سکتا ہے سیرت کا حسین ہو صورت کا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. اور ایک حسین ہے جس کی صورت بھی حسین ہو سیرت بھی حسین ہو. جمیل اس کو کہتے ہیں جو صورت میں بھی حسین ہو سیرت میں بھی حسین ہو. کچھ میرے ساتھ ہو جی؟ اندھے نے توحید توحید توحید. میں نے ایسے لفظ جمیل دا معنی ہی کر کے دس دے. یہ اللہ کا نام ہے نا، تو جمیل کسے کہتے ہیں؟ سیرت بھی حسین صورت بھی حسین. صورت میں بھی حسن سیرت میں بھی. تو جمیل جو کہہ رہے ہو بتاؤ اللہ کی صورت کیا ہے؟ میری گزارش، پڑھے لکھے لوگ ذرا غور کرن جی. میں نے جب منبر پہ کہا نا خاندان الہیہ تو ایک ہلچل پیدا ہو گئی. اس وقت تو بڑا شور تھا، اب تو کچھ کم ہی ہے صحیح. تو میں نے پھر سب کو کہا کہ یہ زیارت تو پڑھو، السلام علیکم یا آل اللہ. اور جناب حافظ ریاض صاحب نے لاہور والوں نے معنی کیے ہیں اے خاندان الہیہ.
نعرہ حیدری. کوئی جاگ رہے ہو جی؟ میں مفاتی کٹ کے حافظ صاحب دی ترجمے والی پڑھو تو صحیح نا یار, نیرا لڑو تے نا کچھ پڑھو بھی. تو جمیل جو کہتے ہو, میں سورت اللہ کہتا ہوں نا, کچھ بندے بڑی چاں کرتے ہیں. وہ اللہ کا نام ہے جمیل. جمیل اسے کہتے ہیں جو صورت میں بھی حسین ہو, سیرت میں بھی حسین ہو. کام تو تم اللہ کے بتا لو گے کہ یہ حسن والے اس کے کام ہیں, صورت بتاؤ کہ کون سی ہے اللہ کی. یا مانو اللہ ناک, آنکھ, کان, پاؤں, بال, ٹانگیں, پیٹ, پشت, آگا, پیچھا, یہ صورت بنانی ہے؟ براق والی صورت بنانی ہے؟ جبریل والی صورت بنانی ہے؟ یہ تو ہے ہی بڑی بات کی. ایک ہی ذریعہ ہے توحید بچانے کا کہ صورت مصطفیٰ کو ہی صورت اللہ کہوگے. دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. توجہ ہے جی؟ ویسے بڑی فکری غلطیاں ہیں, ان میں ساریاں کھولا لگا, ٹائم ہی بڑا لگ جانا ہے, منزل پیچھے رہ جائے دی. جو لوگ نسل آدم علیہ السلام سمجھتے ہیں مصطفیٰ کو, اور بڑے بڑے خطیب کہہ رہے ہیں ابن آدم, ابن آدم, اس کا کیا مطلب ہے؟ آدم پہلے, بیٹا. تو اس کا مطلب پھر مانو کہ آدم کی صورت پہ مصطفیٰ کی صورت ہے. کوئی جاگ رہے ہو جی؟ نہیں, مصطفیٰ آدم سے پہلے ہے. کم از کم سنی شیعہ کا دین یہ ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور اولیاء صوفیوں کا بھی دین یہ ہے, آدم بعد میں, مصطفیٰ پہلے. ہاں, یہ کافر مانتے ہیں کہ آدم پہلے, مصطفیٰ بعد میں. ذرا جاگی جی, میں ذرا جاگی, کچھ سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی میں. وہ یہ کافر بھی یہی شجرہ بیان کرتے ہیں, ہندو بھی, سب یہ. لیکن سنی شیعہ اور صوفی وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آدم بعد میں, مصطفیٰ. عجیب ہے یار, یہ بھی بات کوئی. پھر شیعہ نہ کہلواؤ, کچھ اور کہلواؤ. اگر آیت پڑھوں, اگر آدم سے پہلے ملائکہ تھے, آدم تو بعد میں ہے, ملائکہ سے پہلے محمد تھے, علی تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر نہیں تھے تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَأَرَزَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر ان کو ملائکہ کے سامنے کیا گیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, کہا اگر تم دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. نہیں, آپ معنی ہی نہیں سن رہے. ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے یعنی کوئی ہستیاں تھیں نا جو دکھائی بھی گئی, اور کہا ان کے نام بتاؤ. تو جناب آدم نے بتائے, ملائکہ نہ بتا سکے. تھے تو بتائے نا. نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں ہاذا محمد, ہاذا علی, تھے تو نام بتائے نا. یہ مولا علی ہے, یہ مصطفیٰ ہے, یہ سیدہ ہے, یہ مولا حسن ہے, یہ مولا حسین ہے.
تھے آدم سے پہلے تو نام بتائے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ وہ ہے جس کی صورت پہ آدم بنا ہے۔ مصطفیٰ آدم کی صورت پہ نہیں بنا، اسی لیے مصطفیٰ بھی پہلے، مرتضیٰ بھی پہلے، حسنین بھی پہلے۔ اگر پہلے نمبر گئے تو آدم کا نکاح خان کون ہے؟ بلند حیدری۔ بہرحال چلو، آپ نے اتنا ٹائم لیا، میرا یہ مقصد اس طرف جانا نہیں تھا، یہ بیان کرنا نہیں، لیکن آپ حیران ہو گئے تو میں نے کہا چلو ایک دلیل دے ہی دوں۔ بھائیو ذرا سمجھو، آپ سمجھ آئیے، جمیل صورت بھی حسین ہو، سیرت بھی۔ اب اللہ اپنے آپ کو خود جمیل کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا حسن ہوگا صورت کا، سیرت کا۔ بہا اللہ کے معنی کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ میں کنی کوشش کرنا پیا، لفظ ایڈے اوکھے نے، انہاں نو ہاتھ ہی نہیں کسے لایا ممبراں تے تسی تہاڈی مہربانی بھی ہے وے، یہ میں صحیح پہ سمجھنا، تسی سارے پچھلے بندے تا غور نال سن رہے ہو جی؟ کیوں جی یہ گل ٹھیک ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ حسن ایک وقت ہوتا ہے بندہ حسین ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ حسن ڈھل جاتا ہے۔ مثلا ادھر شباب، حسن کا شباب، ادھر ڈھلا حسن، سمجھ آگئی ہے؟ کدی تے بندے سونے ہی سان تے ہون بچارے آندے دند منہ چ نہیں، چڑیاں پہ گئیاں نے، راشا ہے وے، ان وہ گل تے نہ رہی۔ کبھی حسین تھے، اب نہیں، اللہ ایسے نہیں۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ اللہ دا حسن ود دا کٹ دا نہیں، وہ ازل سے بھی ازل کچھ نہ تھا۔ جب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا تو اس وقت بھی وہ جمیل تھا۔ وہ جمیل تھا تو چاہا نا کہ مجھے کوئی پہچانے۔ کیا سن رہے ہو جی؟ یا رسول اللہ، یا علی، الاجل 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 الاجل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لو جی، اب بالکل میں رزلٹ دے کے آگے جانے لگا ہوں، اتنا ہی میں انتظار کر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اللہ جمیل ہے، زوال نہیں اس کو۔ سمجھ آگئی ہے جی؟ حسن میں کمی بالکل نہیں ہے۔ یہ کل دعائے عہد میں آپ نے پڑھا نا کہ ہمیں روشن زیبا چہرے کی زیارت کرا۔ اب کس کی زیارت کی دعا مانگ رہے ہو؟ یہ سمجھ لو، اللہ ہے جمیل، قائم کا نام ہے بہا اللہ۔ بہا اللہ اس سلطان کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ کا شباب میں حسن نظر آ جائے۔ کیوں جی؟ جی چاہتا ہے نہیں اللہ کے حسن کا شباب دیکھنے کو؟ دل چاہتا ہے یا نہیں؟ شباب میں اللہ کے حسن کی زیارت ہو جائے۔ جتنی جتنی دل میں تمنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام میں نوکر، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ،
اب جب دعا مانگے گے تو آپ کے دماغ میں حسن قائم بھی قائم ہو. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ زیارت کی تمنا کریں تو آپ کے دل و دماغ میں حسن قائم بھی قائم ہو. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ حد ہے جناب. حسن یوسف کا مشہور ہے یا نہیں؟ اثر کیا تھا اس کے حسن کا؟ کیا اس کے حسن کا اثر تھا؟ مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹ لیے، دیکھتی یوسف کو رہی، پتہ تک نہ چلا. نہیں تو اسی غور ہی نہیں کر رہے میں کی بھی آخنا جی. اور ہاتھ کٹ گئے، پتہ چلا. ہاتھ کٹنا کمال نہیں، پتہ نہ چلنا کمال ہے. گم کہاں تھی؟ بولو. یوسف کے حسن میں. میرے دل میں عجیب دکھ ہے، کہا ہم جا نہیں سکتا. کیا زبانیں کھول رہے ہو محمد و آل محمد پہ؟ عشق میں کر رہے ہیں، انہیں کرنے دو. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور کیوں زبانیں کھولتے ہو؟ کیوں بے ادب بنتے ہو؟ تمہارے قد سے ہی بڑی باتیں ہیں. اور خدا کے بندو، محبت حیدر میں جو کر رہا ہے کرنے دو. عشق مصطفیٰ میں کر رہا ہے کرنے دو. عشق مولا حسین میں کر رہا ہے کرنے دو. چاہے مرد ہے چاہے مستور ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یوسف کے حسن میں گم ہو کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے. اللہ نے مذمت کی. کیا سن رہے ہو جی؟ نہیں سنا ہی نہیں آپ نے میں کیا کیا. اور قرآن کی آیت بنایا نا. مذمت کی نہیں. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ یوسف کے حسن میں چھریاں چل گئیں. اللہ نے کہا ہے حرام کیا ہے. نہیں سنا ہے آپ نے؟ اور خون بہا یا نہیں بہا؟ یہ تو چور کا بھی حکم ہے ہاتھ نہ کاٹو. توجہ ہے یا نہیں؟ انگلیاں کاٹو. یہ کٹی انگلیاں. اور اللہ نے حرام کہا ان کے فعل کو، مذمت کی نہیں. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ یوسف کتنا ہی بڑا حسین ہے تو مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ جب حیدری اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. سارے برانڈے والے بولو اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. ویکھو ہاں بھائی کوئی شاہ میری لے گئی ہے تو میں بھی تھوڑے نال سلوات ٹکا کے پڑھی ہے. تسی ادھی جی کر کے چپ کر کے بہ گئے ہو. اچھی پڑھا کرو سلوات. زداں دا کی علاج ہے مجلس وچ؟ زداں تے نہیں نہ کریں. او میں نا دس دیائی بڑا ٹائم لگ گیا ہے. یہ میں روز آخریاں قائم دے لشکر وچ شامل ہون دی دعا کریے. تے کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اے لشکر جیڑا وے جتھا بان کے تے لوٹ مار شروع کرنا لے. اس لشکر دا مطلب دسنا چاہنا. دساں جی؟ جیڑے بندے پوچھنا چاہندے ہو دو ہاتھ بلند کر کے حیدری. اے لشکر دا جدوں بھی نہ ہوئے تے سامنے میدان جنگی ہوندہ ہے. پھر وہ قائم ہو کے گل سننی ہے. سامنے کی ہے لڑائی. لڑائی ہے وے. ہر لشکر دا اپنا اپنا لڑائی دا انداز ہے. اسلام اچ 3 موازنے لڑن والے.
میرے نال ہو جی. ایک وے تلواراں نال لڑنا. کدے نال لڑنا؟ اینو جہاد اصغر آکھدے نے. میرے نال اینو کی آندے نے؟ یہ جہاد اصغر آکھنا ہی اس گل دی دلیل ہے. اے دے تو کوئی وڈا جہاد بھی ہے وے. او کی ہے جی؟ جہاد اکبر. اے تے پتہ لگ گیا لڑنا تلواراں نال غیراں نال. غیر تو مراد سمجھ دیو. رسول پاک فرمایا مسلمان ہوئے جدے ہاتھ تو تے جدی زبان تو دوسرا پرا محفوظ رہے. تے جیڑا پراواں نال لڑدا ہے وہ جہاد نہیں کردا، وہ لعنت پیا کھٹدا ہے. کوئی سن رہے ہو؟ بندے کچھ منہ بنا دینے پہ میں صحیح پہ آنا. آدم دے دو پتر سن، حابیل علیہ السلام تے قابیل. قابیل پرانا لڑ پیا اج تک لانتی ہے. پاویں سرگودے کڈے کڈے پیڑے بندے نے کسے پتر دا نا قبیل نہیں رکھیا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالاں نبی دا پتر ہی ہے نا. نبی دا پتر ہی ہے نا. یہ دا مطلب ہے نبی دا پتر ہی کیوں نہ ہوئے جیڑا پرا دا قاتل ہوئے او دے تے لعنت ہی ہوندی ہے. تے جدو نبی دا پتر قاتل ہوئے تے لعنت ہوندی ہے تے جے نبی دا صحابی قاتل ہوئے تے. تو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ ایک قتل جیڑا ہے نا یہ بڑی وڈی لعنت جے. تے اے مسلمان نو قتل تھاکتے نہیں تسی پہ بس کران کے بڑی چلاں. جڑیاں بندیاں دا دل کر رہے بلند نعرہ حیدری. ایک میری گل دی سمجھ آ گئی ہے. اے وے جنہاں نو کلمہ آندہ ہے قتل کرو انہاں نہ لڑنا جہاد فی سبیل اللہ. اے ہر لفظ تشریح طلب ہے. تے ایک مجلس سجدے کام نہیں ہو سکتا. میں ایویں زمین اموار کر دیاں جیڑے جہاد ال میں توجہ دیوانی چاہنا. اے اصغر ہے. اے دا مطلب ہے کوئی اکبر جہاد بھی ہے وے تے او بھی لڑنا ہی ہے. تے کدے نال؟ جہاد اکبر ہے اپنے نفس نال لڑنا. کوئی سن دے پہ ہو؟ کوئی اس میدان دا بھی مجاہد ہے وے کہ کوئی نہیں؟ تسی تھکتے نہیں پہ. اور لوکاں دے گال پین آلے تے توانو پینڈ پینڈ لبن دے تے اپنے گال پین آلا توانو کوئی نہیں لبن لگا. جیڑا اپنے گریبان چا آپ ہاتھ پا کے آکھے اللہ جو تینو پیدا کیتا ہوئے تینو حیا آیا ہے جس مقصد باتے پیدا کیتا ہے تو پورا کر رہے ہیں. کوئی میری گل سمجھے چاہ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی جی؟ کوئی سن دے ہو پہ اپنے آپنا لڑنا لا سن دے پہ ہو کہ بلا تسی. اے وے مجاہد جہاد اکبر. ایک جہاد اور بھی ہے. آنکھوں دے دساں اے میں ایک مولا جاندہ ہے شہزاد پاک علی اصغر دا تابوت جنازہ گہوارہ پینگا یاد اچ مجلس سی تے میں شہزادے دے ایک پردہ ہٹان واسطے اینی کوشش کر رہا. میں تھوڑا بے مقصد ٹائم نہیں ضائع کر رہا. ایک اور جہاد ہے جیدہ نام ہے مباہلہ. کوئی سن رہے ہو جی؟ ایک ہی جہاد ہے. ایک وے تلواراں نہ لڑنا، ایک وے اپنے نفس نہ لڑنا، تے ایک وے دعا بدعا نہ لڑنا. کوئی گل سن دے پہ ہو؟ کچھ ایسے مجاہد نے جنہاں نو تلواراں چکن دی ضرورت ہی نہیں ہو ہاتھ چکن تے کام ہو جاتا ہے. کوئی سن دے پہ ہو میری گل نو؟ جی میں الأجل
الأجل الأجل خیبر بھی تھوڑے سامنے میں تلواراں دی جنگ جنہیں جنہیں کوئی جہاد والے آسان تو انہوں پتہ ہی ہے میں کی ہیں جے تھوڑا ٹائم ضائع کروں تسی کوئی بال بیٹھے ہو ایڈے ایڈے مجاہد سن نہ چوٹ کھائی ہے نہ چوٹ لگائی ہے تے حضرت زیدی صاحب فرمایا او بابا جو ختنے کی ضرب نہ کھا سکے وہ تلوار کی ضرب کیا کھائیں گے توجہ ہے جی اسی تاں ہی ہندوؤں کولوں نہیں ڈر دے انہاں کی لڑنا ہے جیڑے ختنے دی ضرب نہیں کھا سکتے نہ حیدری ضرباں کی تو کھانی آنے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری اچھا چلو چھڑو ویکھو نا پیر جی اینا کام جے ہمیں انج کریے نا تو نعرے مارن لگ پائیں دے تے ساڈا دل ایسی کوئی تواڈے نال کوئی تواڈے فائدے دی پکی پیڑی گل کریے تسی انہاں اپنا فائدہ آپ ہی نہ کرو تے میں کلہ ہی بے ہوش ہو جاتے یہ ٹھیک ہے جی ان کو چارہ کرے آجے میں تھک گئے آجے اے میں ان جنہ نا اے سردار دا کم سمجھ کے کوشش کر رہے ہیں یہ ٹائم کی ہو گیا جی 10 بج کے 19 منٹ ہو گئے جی نالو جی اب ایک ہے جی سٹیج سیکٹری صاحب انہاں نو ٹیمہ دا بھی کی میں پتہ ایک ذرا مجلس نہیں سن دے انہاں بچارے اے بیٹھے ایتھے نے پھر دے سٹلا ٹاؤن نے پہ غریباں نو کہ اوتھے جانا ہے انجی گا لینا تے تسی دے ایتھے ہے وہ کہ کوئی نہیں ہے تے جیڑے کول بین آلے ہوندے نے انہاں دا یہ حال ہوندا جی نعرہ حیدری کو سمجھ دے پہ ہو تو ساں جاکنا جیڑا پتہ لال خان ہوئے نا کسے نو نہیں لال خان غریبے تھے ہوئے تھے انہوں پتہ ہوئے نا کوئی سمجھ آ رہی ہے جی ایتھے ہی ہو نا یہ تیسرا گروپ ہے یہ تیسرا میدان ہے جنہوں مباہلہ آندے ایتھے دعا تے بدعا نال فیصلہ ہوندہ وے نفس دے میدان او دے کیا کہنے جدے نفس دا خریدار ہی اللہ ہے کوئی میرے نال ہے وہ جی او میدان ضربت اس کے کیا کہنے جس کا قصیدہ جبریل پڑھنے والا ہے شاخ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی سارے بولو لا سیف الا نعرہ حیدری کچھ سمجھ آگئی ہے جی جس میدان کی طرف میں توجہ دلانی ہے بددعا کا ہاتھ اٹھائیں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ رہے اسے کہتے ہیں مباہلہ کیا کہتے ہیں ذرا جننے اسٹیشن نے چینل بڑے بڑے جو بیٹھے ہو تے ذرا ہر میدان دا تعارف تے کراؤ مجاہد کیڑے نے مبالے دا تعارف تے کراؤ اے عیسائیاں نال ہویا ہے کنہ نال ہویا ہے ان میں پڑھ نہیں سکدا مبالہ ان تو انہوں میں وخا سکنا مبالہ کنہ نال ہویا ہے عیسائیاں نال مبالے واسطے چاہی دا کی ہے اسلام دی سوچ کی ہے غیر اسلام دی سوچ کی ہے او جو کچھ لے کے آئے سن نا جو کچھ بھی لے کے آئے سن مسجد چاہے رسول پاک منہ ہی پرا کر لیا گل سمجھے چاہیے کہ نہیں آئی پھر حضرت عبد الرحمن کل گئے انہوں نے واقف سن حضرت عثمان وہ کیڑا کوئی غریب بندے سن تاجر بندے سن تے تاجران دے تلقات
آپس سے چوندے سن. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بڑا امیر بندہ سی, تاں ہی عشرہ مبشرہ چ نے. عشرہ مبشرہ جننے نے نا یہ اس ویلے دے کو سن دے پہ ہو, کو میری گل تے دھیان بھی پہ کر دے ہو. اے آکھے لگے تسی یار سنے ہیں بڑے خلق عظیم دے مالک نے, تے ساڑھے نال تے سیدھے منہ نال گل بھی نہیں, اسلام دا جواب بھی نہیں دیتا. انہاں آکھیا پہلی باری پہ سننے ہیں, اگے تینج کدی نہیں ہویا. تو انہیں آکھا ان کریے کی, انہیں آکھا پھر اسی ان کی دسی, اگے تے کدی نہیں سنیا. تسی میری گل ہی نہیں پہ سن دے, میں کی پہ آخنا. جناب سلمان نے آکھیا آؤ او دے کولو پوچھئے جیڑا مزاج نو جاندہ ہے. حیدری سمجھ آگئی ہے جی. مولا علی دے کول آئے, آنکھیں لگے, سلام بھی نہیں بلایا. سردار آکھیا انجئی گئے سو جی میں میرے کول آئے ہو. آندے نے انجئی. سردار فرمایا ایک کپڑے پائے کیڑے ویلے ساجے, بار مدینے دیوں, اے پیٹیاں سونے دیاں تیاریاں, اے جی میں ساڑھے بھی نکل دینے تیاریاں کر کے. یہ سائیاں دی اولاد نے یا مسلمانہ دی اولاد نے؟ گل سمجھ چاہ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے نکلے, آکھے لگے جی انجئی. سردار فرمایا ہے توڑے لباس ریشمی آرام, اے تسی سونے دی اتے زیور پائے ہوئے نے حرام, تسی شکلوں ہی حرام ہو, تے رسول حرام حل نہیں بیخدا. اے لباس لا کے ساڑی مرضی دا لباس تے پاؤ, ویکھو رسول تو انو پہلو نہ لباندہ ہے کہ نہیں باندہ. بندے آنے نے کپڑیاں دی کیڑی گال ہے جی وجہ مرضی پا لئی ہے, تے کپڑیاں دی کیڑی گال ہے تے پھر اینا سائیاں نو رسول کھول با کے تے دسو. وہ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے؟ کوئی آکھے نا کہ کپڑے ہی بندے دیاں پتران طرح پاؤ, ایک ہی بیڑا کر دین لگے ہو, تے بندے آنے نے کپڑیاں دی کیڑی گال ہے. لو جی کپڑیاں دی کوئی گال نہیں, تے چادر تطہیر تھلے آج تاکہ نازل ہوں دیاں نے. نعرہ حیدری. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کپڑیاں دی بھائی گل جے, تے حلال تے پاک دی بھی گل جے. تے میرا کام ہے تو انو دس دینا, اگو تھوڑی اپنی مرضی ہے. جنہ دے لباس ہی آرام ہو منو نہ مبالے کی کرنے نے. کوئی جاگ رہے ہو میری گل نو, کوئی سن رہے ہو جی؟ اچھا جی بہرحال میں گل ان ساری چھڑ دین لگا. لبیاں گلہ اے کڑے یا مبالہ بڑا پڑھ دینے لوگ, تے تسی کڑے تے بڑے نعرے مار دیو. اے پاک رسول کو لنا کیا اسی تے اللہ دا پتر ہی ماننے. قرآن نے آکھیا پتر نہیں, اے دی مثال جناب آدم ورگی ہے. وہ بغیر ماں پیو تو ہو کے نہیں پتر, تے ایک ہی میں پتر ہے. میری گل سمجھے چاہ گئی ہے جی؟ جے لئے وہ نام نے تے رسول پریشان ہو گئے, تے اللہ کیا پریشان نہ ہو. نے کیا پریشان کیوں نہ آیا, تیرے قرب نو چھڑ کے اے مکے تے مدینے دیاں گلیاں چ رلے آئی تینوں منان واسطے. کی پہ سن دے ہو یار میری گل نو, میں تیری پہچان واسطے ہی آیا, تے اے ویخ تینوں من دے کنجدہ نہ پہ, اے پترالا مانگ دے, کوئی تیالا مانگ دے, تے تے لم یلد ولم یولد میرے نال ہے وہ جی. تے میں پریشان نہ ہوا تے اور کی کراں, آکھیا پریشان نہ ہو تے اور کی کراں, یہی تے دسن لگا اور کی کراں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہن پریشان نہ ہو, ہن حسن نو لے تے حسین نو بلا. بلند حیدری. آکھتے بندہ بہت انہوں پڑھا, لیکن انہوں نے میں صرف ابنا دا رزلٹ دین لگا جی. نالو جی اے میدان دی سمجھ آ گئی ہے.
عیسائیاں نو آکھیا انہاں نو آکھے اپنے پتر لے کے آون تے تو اپنے لے کے جا، اے اپنیاں مستورات لے کے آون تسی اپنیاں لے کے جاؤ، اے اپنے نفس لے کے آون تسی اپنے۔ اس ویلے باقی میں کچھ نہیں ہون کر سکتا، اب نہ آتے گل کرن لگا کراں جی۔ اتھے لفظ کی ہے ابنا، بیٹے واسطے ولد بھی ہے وے، کوئی جان دے ہو وہی پڑھیے جڑا ٹیپیں چھے۔ مولوی صاحبان کول پوچھو جی او ولدیت دا خانہ لکھ دیو نا، کی نا ہے تو اڈا؟ سردار لال خان۔ سردار کوئی نہیں، وہ تو تکے نہ تننے آئی نا، نیرا نا لال خان نا تیرا لال خان، اے سردار تن کے مناندے نے، کو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ تے میرا کلیجہ پھاٹ دے، میں مذاق واسطے نہیں گلاں کردا، میرا کلیجہ پھاٹ دے، انہاں نو نیرا لال خان کھیے، انہاں نو دکھ لگ جانا ہے، سردار لال خان کھیے، تو جنہیں جنت دے سردار نے جلے انہاں نو بلاندے ہو کدی آکھیا دے کرو سردار حسین تے سردار حسین دیاں تیاں تے سردار حسین دا حرم، کدی آکھیا جے توفیق ہوئی جے جنہاں دا پنڈ سدھا نا نہیں وہ بھی سردار دیاں تیاں تے حرماں نو انج بلاندہ ہے جی میں نکیاں نو بلائی دے تے توانو ذرا شرم بھی نہیں آمدی تے انہاں نو بھی نہیں آمدی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی یا کوئی نہیں آ رہی؟ اے میرے آقا دی غربت ہے، اے خون رون والے نو کنہ دکھ لگ دے جلے سائنی دے نا چھڑے بلاندے نے، اے ان جی بلاندے نے جی میں یزید ملعون نے بلایا، جی میں شمر ملعون نے بلایا، کیوں جی انج بلانا چاہیے؟ میں کی کراں؟ میں تو بڑا کنٹرول اپنے آپ نو کرنا، پھر میرے کول میں بے بس ہو جانا تے میرے کول گل نکل ہی جاندی ہے، مینوں معاف کر دیا۔ ان گریا نئے کہ میں آگے پڑھ نہیں سکتا، اور بزرگ ذاکر فرماندے سن جلے مجمع چ رون آ جائے نا تے پھر سمجھیا کرو مظلوم دی ماں آندی ہے ان مصائب پاڑا ہے، جیڑی شہزادی رومال لے کے آمدے نے نا کہ آنسو گرن تے میں رومال اچھ لے کے جاواں تے پھر میری مخدومہ جا کے شبیر دیا زخمہ تے لاندے نے آندے نے اے تیرے ازاداراں دے آنسو تیرے زخمہ دا مرم بنا کے لے کے آئیاں۔ آج گرمی ہے تے عزتدار سیدزادیاں گرمی چ بیٹھی ہے اتے سایہ تے ہے ویلا تے پانی بھی تواڈے واسطے ٹھنڈا ہے وے، آج جدا گہوارہ برآمد ہو لینا میرے سر تے قرآن رکھ لو، جیڑے ویلے گہوارے چو ٹر گیا نا پھر ماں ساری زندگی نہ چھانتے بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے، کوئی انہاں نو بھی چھانتے باوے۔ اللہ اکبر، دل دکھے میں معاف کر دیا جے، کنج پڑا میں جو کچھ میں سمجھ گیا اس گہوارے نو اہمیت نال سمجھو۔ اتنے ٹائم ہوئے میں ایک گل تے مجلس پڑھا تے ایک گل سمجھا ماں، اے بڑی اہمیت والی مجلس ہے جناب پاک علی اصغر دی، اے چھوٹا سمجھ کے بے پرواہی نہیں کرنی۔ میرے استاد نے فرمایا ہے علی اصغر ہے کربلا کا مجاہد اکبر،
جیڑی جنگ نے لڑی ہے نا یار کچھ نہ کھو بالا نو بچے نے چھڑو پڑا پڑھا اے مبالے والی جنگ دا مسافر ہے پاک علی اصغر مبالے جو مولا حسین نو رسول پاک تھا تے چکے لے کے گئے نا بولو چکے لے کے گئے چکے لے کے گئے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی چکے لے کے گئے نا جیویں رسول پاک مولا حسین نو چکے عیسائیاں دے سامنے لے کے گئے انجائی مولا حسین علی اصغر نو مسلمانہ دے سامنے لے اے مبالے علی جنگ جے عیسائی بھی ہار گئے تے تسی سمجھو دے علی اصغر نو لے کے گئے تے علی اصغر دے سامنے بھی 9 لاکھ ہار گئی ہے تسی آکھو دے کیڑے ویلے ہار گئی ہے جیڑے ویلے شہزادے نے خشک زبان ہوٹاں تے پھیر کے آکھے ہے نا یا اہل الکوفۃ والشام انا اتشان من ثلاثت ایام اور لوگو حسین سچی ماں دا پتر ہے تے میں 3 روز دا پیاسا وا میں 3 روز دا تسوا مینو تس کھا گئی ہے میں پڑھ گیا تسی سن گئے ہو سپاہیاں دے ہتھاں جو تلواراں ٹھہ پہیاں تیر ٹھہ پہے منہ کن کر کے رو کے آکھے لگے پانی پلاؤ دریا کوئی تھوڑا بگدہ پیا ہے اور چھوٹا جا بال ہے پانی پیاؤ دے پانی نال دریا سکھ نہیں جاندے دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے اے پا گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے جیڑے ویلے سپاہی رو پینے نا تے تلواراں ٹہ پہیاں اس ویلے شہزادہ پیو دے ہتھاں تو خیمیال پلٹ کے ویخ کے مسکرا کے آنڈا ہے اماں ہن راضی ہیں اے ویخ لے میں 9 لاکھ نو بے اختیار کر دیتے دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے اے پا گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے عجیب پاسے میرا دماغ ٹر گیا ہے اے جنگ کربلا مک گئی نہیں وڈا محاذ کتھے سی ذرا جاگیا جی ماشاءاللہ شام تسی 10 محرم نو تھک کے سوں جانا ہے تے وڈے محاذ دے سپاہیاں شام ٹور پہنا ہے میں تعارف ہی تے کران لگا آج جیڑی شام گئی ہے انہیں وڈی جنگ لڑی ہے تو انہوں میری گل دی ہے یہ سمجھ چوکھیانو آگئی ہے تے کچھ رہ گئے نے جیڑا کام مولا علی 9 پتر لے کے نہیں کر سکیا او علی دی تھی سجاد نو لے کے کر گئی ہے شام فتح تو میرے نال ہو جی شام فتح کیتی ہے نا شہزادی نے کنج کیتی ہے ایک خود ریسرچ مورخاں محققاں کیا ہے کم یزیدیاں سارے ہی لانتی کیتے نے ذرا آنکھاں کھولی ہو جی میں کم سارے ہی انہاں لانتیاں لے کیتے نے لیکن 2 کم انہاں نو لانت تے تباہی دے کر خیرلے کنارے تے لے گئے تے انہاں تے لانت انج وسیع کہ لوگ شام اچھ بھی لانت کرن لگ پہ میرے نال ہو جی یہ تخت بہ کے بھی لوگ انہاں تے لانت اے ڈکر نہیں ہونی لانت اے دے چلی دیاں تھیاں دا بازار ٹرنا لگے ہے حوصلہ گل سمجھانی چاہنا ہوندے نے 2 کام نہ کر دے کیڑے ایک تے 6 ماہ دا مار لیا سانے تے پھر پردہ پیا رہن دیں دے قبری چو کڑ کے او دا سیر نیزے تے نہ رکھ دے کی میں مسائے پڑھا اے 6 ماہ دا تو سنبھال ویکھیا جنا کننا کون دا جی 6 ماہ دا بچہ کننا کون دا جی تے پھر ذبح کر دیتا جائے ایک کان تو دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تے پھر مٹی اچھ رکھ دیتا تے پھر کڈیا کیوں ہے ریا رہن دیں دے تے لائنہ کڈ کے پھر کی کیتا ہے
دعا کرو انہاں دا وارث ہی جلدی آوے. میں تسی برداشت نہیں کر سکتے روایت میرے سامنے میں تے میں جان کے آگاں پہ لنگنا کہ ایک گل تواڈے نال کر سکاں. او آخدے نے نہیں تے ایتھے ہی مجلس مک جائے تواڈے دل پھٹے ہوئے نے تے تسی درد واسطے ہی تے آندے ہو تے رون واسطے ہی آندے ہو. اے تواڈے خلوص سے شک کرنا بے ایمانی ہے. اس کام میں کوئی شک نہیں. ہون تے کلوں کالے کپڑے پا کے ٹردا ہی روندا ویلا 10 خجلے تیاں نال لے کے ٹرنا میں روندا ہی نہیں ٹردا. اے دو کم نہ کر دے سنیو شیو توانو سردار اپنی معرفت نصیب کرے. میں دعا ہی کر سکنا. اے دو کم نہ کر دے. آندے نے پٹنا کتھے تے رونا کتھے تے کوڑا کڈنا کتھے تے کیڑے امام نے آکھے ہے تے شہید زندہ ہوندے نے تے شہید زندہ ہوندے نے. او ملونو اے قبراں پٹنیاں کتھے نے. او ملونو او دسو او مقتول دیاں پہنا نو قید کرنا کتھے. رسول دیاں تیاں نو شرابیاں دیاں بازاراں چٹورنا کتھے. او کتے دا پتر تخت بے کے شراب پیے تے محمد دیاں تیاں آگے کھڑو مر. دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے. یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون معصومہ. آندے نے دو کم انہاں نو ذلیل کر گئے. کیڑے؟ ایک تے انہاں علی اصغر نو نیزے تے سوار کر لیا تے دوسرا 4 سال دی معصومہ نو انہاں کلے اٹھتے بایا. کوئی میری گل سمجھ چاہیے کہ نہیں آئی؟ تسی کی سمجھ دے ہو معصومہ پھوپیاں نال گئی ہے ماں دے معامل نال گئی ہے؟ نہیں انہاں ملونہ نے 4 سال دی سیدزادی واسطے وکھرا محمل لایا ہے. 4 سال دی معصومہ محمل تے. اے میرے کول نہ پوچھے آجے کنج بے کے گئی ہے. علی اصغر نیزے تھے. مارو مارو دی آواز. کوئی آئے نے جشن منائے جا رہے تے جیڑے ویلے نظر پہندی نا اس 6 ماہ دے شہزادے تے پتھر مارنا تیرو ساریاں گلاں پھل جاندیاں. آخر عورتاں دے سینے چ دل سی. او بلند آوازاں لڑاندیاں نہ آکھو باغی کوئی مظلوم مارے گئے. اے دسو اے 6 ماہ دے لال دا کیڑا جرم ہے؟ جیڑے ویلے پوچھ دیا نا کاش تیری ماں ہو دی اسی پوچھ دیا تینوں کیڑے جرم چ ماریا نے. ساڑی دعائے تیرے قتل تو پہلا ماں مر گئی ہوئے. آواز آندی نال رل دی پیا. چار سال دی معصومہ آلیہ پھوپھی نو آندے اجازت دے میں تساں اپنے ویر دی غربت دسی ہے. اجازت دیو تے میں بھی دسا میرا ویر کیوں مارے ہے. نہ ماتم کرنے میرے لو تے بیکھو پھوپھی کولو مل دی اجازت کار علی اصغر دی ذاکری. ہائے ہائے او علی اصغر دی ذاکرہ پاک بے آندی بی بیو میں دی بہنا اے میرا پراوے ہیں تو اے دی بہنے. ہاں پھر پیٹ کے آندیاں 4 سال دیاں بھی کوئی کدی قید ہوئیاں. تو دس کیڑا جرمے تسی قید ہو. بی بی آندی پہلا اپنا دساں یا ویر دا. پہلے معصومہ اپنا دس جنہ ماتم کرنا سنیا شیعہ اپنا جرم دس. رو کے آندی میرا جرم ہے میں پردیس یتیم ہاں.
میرا جرم ہے میں پردے سے یتیم ہاں میرے سامنے میرا پیو ذبح ہویا ہے میں پیو دی لاش نو ہاتھ لایا ہے ظالمہ مینو رسیہ پوایا ہے مینو دفن نہیں کرن دیتا مینو کفن نہیں دین دیتا دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے میرے نالو جی تو یتیم ہے تیرا بابا شہید ہے فرمایا صرف بابا نہیں میرا چاچا بھی شہید ہے میرے ویر بھی شہید نے او میرے ویر قاسم دا سارے او میرے ویر اکبر دا سارے تو تیاری تے کر ماتم دی او میرے ویر اکبر دا سارے او کوڑے دی گردن نال ساڑے علمہ والے چاچے دا سارے جڑے ماتم واسطے ہو او ساڑے چاچے دا سارے او میرے غریب بابے دا سارے ماتم آدھیے تیرا چاچا تیرا بابا سارے ہن تے منو ایک دکھ ہے تیرے بابے تے معصومہ دیئے کیڑا اے 6 ماہ دے ویر نو دفن کر دیندہ ایتھے میں مجلس مکان لگا 6 ماہ دے ویر نو دفن کر دیندہ تے آج بازار اچنا ہوندہ پیٹ کے آندھیے مائیاؤ میرے ویر نے شہادت قبول کی تھی میرے بابے نے لاش آپ چائی میرے بابے نے قبر آپ بنائی میرے بابے نے جنازہ کلیاں پڑھیا میرے بابے نے قبر اچ کلیاں رکھیا میرے بابے نے مٹی کلیاں پائی تے پانی کول کوئی نہیں ہنجوان نال ترکاؤ کیتا آندھے نے دفن کر دیتا تے نیزے تے کی میں آیا پیٹ کے آندھیے ظالمہ نیزے مار کے قبر چو برآمد کیتا جنہ ماتم کرنا گہوار آوے کے آندھیاں نے برآمد کیتا سر تے بے باقی ویر کی تھی آندھے نے کتے نے سر جدا کر کے میرے باقی ویرو حسین کریم نے کول سٹیا آکھیا اے پتر سنبھال اسا سر لے کے شام جالے رو کے ہدیہ نے کوئی گہوارہ لے کے آؤ او علی اصغر دا سار گہوارے وچ رکھو تے آنکھو لال او بہن لوریا دے لائی او ماں لوریا دے لائی بی بی آج تیرے پتر دا گہوارہ او تیرا لال نیزے تے اسی کربلا ہوندے گہوارہ ماتم علی اصغر ہائے علی اصغر ہائے علی اصغر